بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، ہم ٹھیک ہیں جی۔ تو آج ہماری جو حقوق العباد والی سیریز چل رہی تھی، آج اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق، یعنی جو ہمارے نیبرز ہیں ان کے حقوق۔ تو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پڑوسی جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں، یعنی کہ کس کو ہم پڑوسیوں میں شمار کرتے ہیں۔ تو ہمارے گھر سے جو اسلام کے مطابق ہے وہ یہ کہ ہمارے جو گھر ہے اس کا فرنٹ، بیک، لیفٹ اور رائٹ، وہاں سے 40 ہاؤسز جو ہیں وہ ہمارے نیبرز میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان جو ہے جو اتنے لوگ ہمارے نیبرز میں آ جاتے ہیں، ان کے ہم پہ حقوق ہوتے ہیں جو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید بیان فرمائی ہے کہ یہ حقوق ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اتنی دفعہ پڑوسیوں کے بارے میں انہوں نے مجھ سے بات کی، یا اتنی دفعہ وہ ان کے لیے میرے پاس آئے کہ مجھے لگا کہ وہ جو ہے نا پڑوسیوں کو کہیں وراثت میں بھی جو ہے وہ حصہ نہ ہو، کہ جس طرح کوئی انسان جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی اولاد اس کی وارث ہوتی ہے نا، جو اس کی زمین جائیداد ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی وارث ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگا کہ اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق جو حضرت جبرائیل نے بیان کیے مجھ سے، جبرائیل علیہ السلام نے، کہ مجھے لگا کہ یہ نہ ہو کہ پڑوسیوں کو جو ہے وہ وراثت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق دینے ہوں، اتنے زیادہ پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں۔ تو اس کی ہمیں وجہ پہلے پتہ ہونی چاہیے کہ اتنے زیادہ حقوق کیوں ہیں۔ دیکھیں، ہماری دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ہمارا بالکل ساتھ گھر ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو ویسے تو پڑوسیوں میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 40 گھر جو ہے وہ لیفٹ، رائٹ اور فرنٹ بیک کے شامل ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارے ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں، یا ویسے ہمارے ملنے جلنے والے، وہ تو دور رہتے ہیں نا ہم سے، پاس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ویسے ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ وہ دور ہوتے ہیں۔ جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا دن رات کا ساتھ ہوتا ہے، ظاہر دیوار سے دیوار ملی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے یا وہ ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے افیکٹ کرتے ہیں نا، اچھا نہیں لگتا نا، ہر جھگڑا ہو یا آپس میں جو ہے وہ تو تکار ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے نا، تو کہتے ہوتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا اچھا پڑوسی وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل میں ہوں تو وہ پھر ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اگر وہ مشکل میں ہوں تو ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم پہ مشکل پیش آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے قریب والے کو یہ آواز دیں گے نا، جو دور ہوگا اس کو تو آنے میں ٹائم لگے گا۔ تو سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ والوں کا ہم پہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی مشکل میں ہیں، اگر کسی پریشانی میں ہیں تو ہم جو ہے وہ ان کی مدد کریں۔ سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے وہ پڑوسی کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی مدد کرے، ٹھیک ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یعنی کہ یہ ہمارے پڑوسیوں کا ہم پہ حق ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان کی خبر گیری کرنی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہے، یا اس کے پاس جو اتنی مطلب ضروریات زندگی نہیں ہے، تو ہم اس کی مدد کریں۔ یہ ہمارے پڑوسی کا ہم پہ حق ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے لیکن اس کو اتنا ہی پتہ نہ ہو کہ اس کا پڑوسی جو ہے اس کے جو ہے وہ بھوکا سویا ہوا ہے، تو اس کی مدد نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی جو ہے وہ شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، یعنی کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے پڑوسی کو جو تنگ کرتا ہے یا اس کو مختلف طریقے سے پریشان کرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اگر پڑوسی اچھے نہ ہوں، یا آپ ان کے ساتھ اچھے نہ ہوں، یا وہ آپ کے ساتھ اچھے نہ ہوں، تو زندگی سے ایک قسم کا سکون ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ٹائم کا ساتھ ہوتا ہے نا۔ جس طرح ہم ایک گلی میں رہتے ہیں تو جو ہمارے ارد گرد جو گھر ہے ہمارا ہر ٹائم کا ان کے ساتھ ساتھ ہے، اگر ہم ان کے ساتھ بنا کے نہیں رکھیں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، وہ ہمارا خیال نہیں رکھیں گے، تو جو ہے وہ کتنا مشکل ہو جائے گا گزارنا زندگی کے، جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر ٹائم اگر لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے تو یہ تو امن سکون برباد کرنے والی بات ہے نا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ عموماً جو بچے ہوتے ہیں ان کو یہ بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کسی گلی محلے میں جو ہے وہ بیل بجا کے بھاگ جانا، یا جب گلی میں بچے کھیلتے ہیں تو جان بوجھ کے اتنا شور کرتے ہیں کہ ان کے شور کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ آپ نے کھیلنا ہے گلی میں، بچے نے ظاہرہ کھیلنا ہے کھیلیں، لیکن آپ اتنا شور نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تنگ ہوں۔ پھر ظاہرہ لوگ جب اریٹیٹ ہوں گے تو وہ آپ کو ڈانٹیں گے آ کے بڑے کہ آپ گلی میں اتنا شور کر رہے ہیں۔
تو اسی سے بات بڑھ جائے گی, آپ کہیں گے کہ وہ اچھے نہیں ہیں, وہ کہیں گے کہ آپ اچھے نہیں ہیں. تو دونوں لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب گلی میں کھیلیں یا گراؤنڈ بھی, جس طرح ہمارے جو گراؤنڈ ہے ان کے بھی سائڈوں پہ گھر بنے ہوتے ہیں نا, زیادہ تر جو ہے گراؤنڈ سینٹر میں ہوتا ہے اور سائڈوں پہ گھر بنے ہوئے ہیں, تو آپ کھیلیں ضرور, ظاہر ہے بچوں نے کھیلنا ہے, لیکن اتنا زیادہ شور نہ کریں کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کی نیند, یا پھر اپنی ٹائمنگ ایسی رکھیں. بعض بچے ہوتے ہیں وہ دوپہر کے ٹائم گرمیوں میں جو ہے شدید دوپہر میں کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے جب لوگ آرام کر رہے ہیں, بچے شور کریں گے تو وہ تو آ کے ڈانٹیں گے کہ آپ کیوں اتنا شور کر رہے ہیں. تو آپ اپنی ٹائمنگ جو ہے وہ اس طرح کی رکھیں جب دوسروں کے آرام کا ٹائم نہ ہو. اور دوسرا ہے کہ آپ جب بھی کھیلیں, جس ٹائم بھی کھیلیں, اپنا جو ہے وہ اتنا شور نہ کریں کہ اس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوں. اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ جب بچے کھیل رہے ہیں, ظاہر ہے بچوں نے کھیلنا, ان کا حق ہے, تو وہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز کو لحاظ کریں, اس چیز کا کہ بچے کھیل رہے ہیں تو وہ ہر ٹائم آ کے نہ ڈانٹیں, تھوڑا سا وہ بھی اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اسی طرح سب اگر تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا کوآپریٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, تو پھر جو ہے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کے لوگ رہتے ہیں, اچھے طریقے سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ دونوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. بچوں کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر بڑا اگر ان کو کسی بات سے منع کر رہا ہے, اگر وہ کھیل رہے ہیں شور کر رہے ہیں, بڑے آ کے ان کو منع کر رہے ہیں, تو وہ بھی آگے سے بدتمیزی نہ کریں, وہ ان کی بات کا لحاظ کریں. اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ جب بچے کھیل رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑی سی اپنے اندر برداشت پیدا کریں کہ بچوں کو جو ہے وہ کھیلنے دیں, تو ان کو جو ہے وہ ہر ٹائم نہ روکے, کیونکہ اس طرح بچے جو ہے نا وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بچے پھر جو ہے نا وہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. تقریباً ہر گلی محلے میں ایک انکل ایسے ہوتے ہیں جن کو بڑا ایشو ہوتا ہے بچوں کے کھیلنے سے, تو پھر بچے جو ہے وہ ان کو اریٹیٹ کرتے ہیں, کوئی ان کی بیل بجا کے بھاگ جائے گا, کوئی خام خواہ ان کو تنگ کرے گا. تو یہ دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے, صرف ایک ہی غلطی نہیں. تو دونوں کو ہی اپنا جو ہے نا تھوڑا سا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے, کیونکہ اس طریقے سے تو لڑائی جھگڑے جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں. تو لڑائی جھگڑے ہم نے کرنے نہیں ہیں, لڑائی جھگڑوں کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے. تو پڑوسیوں کے حقوق جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ ہے, ہم نے ان کی خبر گیری کرنی ہوتی ہے. اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں. اگر ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے جو ان کو ہاسپٹل لے کے جا سکے یا ان کو میڈیسن لا کے دے سکے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے جو ہے وہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کر دیں. اس سے کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کسی کی تھوڑی سی مدد کر دیں گے تو اس سے آپ کو ثواب ہی ملے گا. اس سے آپ کو جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کو چھوٹے ہو جائیں گے کسی کی مدد کرنے سے, آپ کو بہت زیادہ اس کا ثواب ملے گا. ایک تو انسان ہونے کی وجہ سے کہ آپ نے کسی انسان کی مدد کی ہے, دوسرا نیبرز کے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے زیادہ حقوق ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے اپنے پڑوسی کی خبر گیری کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے نیبرز کے ساتھ اپنا رویہ رکھنا ہے, مل جل کے رہنا ہے, ایک دوسرے کی خبر گیری کرنی ہے, اور مشکل اگر کسی کو ہو تو ہم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. جی تو فرینڈس, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. سب سے ضروری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو ملتے رہے. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.